محمد بن قاسم نے اس مسلمان بیٹی کو باہر لایا اور جب نکلنے لگے تو دکانداروں نے اپنی دکانوں میں پردہ ڈالا اور محمد بن قاسم سے آ کر کہا او محمد بن قاسم ذرا یہ تو بتاؤ یہ بیٹی رشتے میں کون لگتی ہے؟ تو محمد بن قاسم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. محمد بن قاسم نے کہا او دکانداروں سن لے، کچھ رشتے باپ کی طرف کے ہوتے ہیں، کچھ رشتے ماں کی طرف کے ہوتے ہیں. یہ بیٹی نہ میرے باپ کے رشتہ دار ہے نہ یہ بیٹی میری ماں کے رشتہ دار ہے. محمد بن قاسم نے ان دکانداروں نے کہا تھا او محمد بن قاسم یہ بیٹی رشتے میں کون لگتی ہے؟ تو محمد بن قاسم نے پکار کر کہا تھا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس بیٹی نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے. نہ باپ کا رشتہ ہے نہ ماں کا رشتہ ہے، صرف نبی کے کلمہ کا رشتہ ہے. او نوجوانوں، 17 سال کا محمد بن قاسم سمندر پار ہو کر ایک کلمہ پڑھنے والی مسلمان بیٹی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور تم اپنے پڑوسی کی بیٹیوں کو جھانک رہے ہوتے ہو، تم اپنے رشتہ دار کی بیٹیوں کو. یاد رکھو آج کا دن بڑا مبارک دن گزرا ہے. آج کی جو رات گزری تھی وہ رات بھی بڑی مبارک رات ہے اور آج کی رات بھی بڑی مبارک رات ہے، اس لیے کہ اس رات کو عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کی ذات سے نسبت ہے. آپ کہو گے مولانا آخر غریب نواز کا ذکر اتنی کثرت سے کیوں کی جاتی ہے؟ مولانا غریب نواز کا نام اتنا کیوں لیتے ہو؟ تو سنو، غریب نواز کا نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ غریب نواز کو میرے آقا کی ذات سے نسبت ہے اور جس چیز کو میرے آقا کی ذات سے نسبت ہو جائے وہ چیز زمانے میں ممتاز ہو جاتی ہے. کیونکہ ٹولہ اور قرب و جوار دور و دراز سے آنے والے مسلمانوں، میں تھوڑی دیر آپ سبھی حضرات کے سامنے روبرو ہو چکا ہوں، ورنہ میرے بعد تو اچھے خطیب سے آپ کو اچھی گفتگو سماعت کرنی ہے. یاد رکھیں جس چیز کو میرے نبی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز زمانے میں ممتاز ہو جاتے ہیں. بڑا گاؤں ہے یہ، بڑی آبادی ہے اس گاؤں میں، نہ جانے کتنے حجاج کرام ہوں گے، لیکن چلو کسی حاجی صاحب سے پوچھا جائے او حاجی صاحب ذرا یہ بتانا مدینے کے لوگ جہاں اپنے مرنے والے کو دفن کرتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ حاجی صاحب کہیں گے اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے. مکے کے لوگ جہاں اپنے مرنے والوں کو دفن کرتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اگر اس حاجی نے دیکھا ہوگا وہ کہیں گے اسے جنت المعلا کہا جاتا ہے. یہ علماء کرام ہر دن پڑھتے ہوں گے، آپ کو سمجھاتے ہوں گے. ذرا جملے پر غور کرنا، جس چیز کو میرے نبی سے نسبت ہو جائے وہ چیز زمانے میں ممتاز ہو جاتی ہے. بنگال والوں، تم جہاں اپنے مرنے والوں کو دفن کرتے ہو اسے قبرستان کہا جاتا ہے. ہم بہار کے لوگ جہاں اپنے مرنے والوں کو دفن کرتے ہیں اسے قبرستان کہا جاتا ہے. ہندوستان کے لوگ جہاں اپنے مرنے والوں کو دفن کرے اسے قبرستان کہتے ہیں. المختصر یہ ہے 35 منٹ کی گفتگو زیادہ لفاظی کرنا مناسب نہیں سمجھتا. پوری دنیا کے لوگ جہاں اپنے مرنے والوں کو دفن کرتے ہیں اسے قبرستان کہا جاتا ہے. لیکن عرب میں ایک شہر مدینہ ہے، عرب میں ایک شہر مکہ ہے. مکے والے جہاں اپنے مرنے والوں کو دفن کرے اسے قبرستان نہیں جنت المعلا کہا جاتا ہے. مدینے والے جہاں اپنے مرنے والوں کو دفن کرے اسے قبرستان نہیں اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے. جب میں واپس لوٹا اپنے استاد محترم کے پیروں کو میں نے دبایا، حضور ماجرا کیا ہے؟ پوری دنیا کے لوگ جہاں اپنے مرنے والے کو دفن کرتے ہیں اسے قبرستان کہا جاتا ہے. مکے والے جہاں دفن کرے اسے جنت المعلا، مدینے والے جہاں دفن کرے اسے جنت البقیع کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میرے استاد نے جواب دیا او مولانا سن لے بات صرف اتنی ہے، دنیا کے قبرستانوں میں عام مسلمان دفن ہوتے ہیں لیکن جو مکہ کا قبرستان ہے وہاں صرف عام مسلمان نہیں ہے بلکہ اس قبرستان کو میرے نبی کے گھر والوں سے نسبت ہے. پوری دنیا کے لوگ جہاں اپنے مرنے والوں کو دفن کرتے ہیں وہاں عام مسلمان ہوتے ہیں لیکن مدینے والے جہاں اپنے مرنے والوں کو دفن کرتے ہیں وہ عام مسلمان نہیں بلکہ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کو اس قبرستان سے نسبت ہے. اب مجھے کہنے دیا جائے پوری دنیا کے لوگ جہاں دفن کرے قبرستان لیکن جس قبرستان
کو نبی کی ذات سے نسبت ہو جائے، جس قبرستان کو نبی کی اولاد سے نسبت ہو جائے، اب اسے قبرستان نہیں کہا جاتا بلکہ اسے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ جب اتنی سی بات سمجھ گئی اور آگے آؤ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا یہ تو بتانا قرآن زمانے میں کیوں ممتاز ہے؟ آپ کہو گے مولانا قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں کہوں گا نہیں، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے۔ آپ کہو گے شاید مولانا کیونکہ وہ قرآن نبی پر اترا ہے، میں کہوں گا نہیں، توریت بھی نبی پر اترا، زبور بھی نبی پر اترا، انجیل بھی نبی پر اترا۔ پھر آپ پوچھو گے مولانا قرآن زمانے میں ممتاز کیوں ہے؟ تو سن لو، قرآن زمانے میں اس لیے ممتاز رہی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن زمانے میں اس لیے ممتاز رہی کہ قرآن نبی پر نازل ہوا ہے، بلکہ قرآن زمانے میں اس لیے ممتاز ہے کیونکہ قرآن میرے نبی پر نازل ہوا ہے، اور جس کتاب کو میرے نبی کی ذات سے نسبت ہو جائے وہ کتاب زمانے میں ممتاز ہو جاتی ہے۔ جب دو مثال سے بات سمجھ میں آ گئی تو اب مجھے کہنے دیا جائے، اس ملک ہندوستان میں اللہ کے بہت سارے اولیاء کرام ہیں، لیکن ہر ولی کے دربار پہ ہم جاتے ہیں، ہر ولی سے میں ہم عقیدت رکھتے ہیں، ہر ولی کے مقام و مرتبہ کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن سیدنا خواجہ غریب نواز علی رحمت الرضوان کے نام پر ہم اتنی محبت اس لیے کرتے ہیں، اور اولیاء کرام ملک ہندوستان میں خود آئے ہیں، لیکن غریب نواز خود نہیں آئے ہیں بلکہ نبی نے مدینے سے انہیں بھیجا ہے۔ اب جس ولی کو میرے نبی کی ذات سے نسبت ہو جائی، اور ولیوں کا تذکرہ ہم بار بار کرتے ہیں، لیکن غریب نواز کا تذکرہ ہم ہر بار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ غریب نواز کو نبی کی ذات سے نسبت ہو جاتی ہے، اور جس غریب نواز کو نبی کی ذات سے نسبت ہو گئی وہ غریب نواز پورے ہندوستان کے اولیاء کرام سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت غریب نواز، عظمت غریب نواز، نعرے تکبیر۔ اب آؤ، اب تھوڑی دیر آپ سے میں کچھ اور باتیں کرنے لگا ہوں، ورنہ اگر جذباتی تقریر سننا چاہیں گے ہمارے علاقے کے حساب سے یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے عوام کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ساتھی محترم نے بھی کہا، لیکن ایک جملہ میں آپ کو اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے خواجہ غریب نواز کے نام پر اس محفل کو سجایا ہے، آج کی کانفرنس خواجہ غریب نواز کے نام سے نسبت ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کٹولہ قرب و جوار اور دور و دراز سے آنے والوں مسلمانوں، اگر کسی نے کل آپ سے پوچھ لیا کہ تم ولیوں کے در پہ جاتے ہو، ولیوں کے در پہ جا کر ان کا وسیلہ لے کر مانگتے ہو، کیا قرآن میں اس کا کوئی ثبوت بھی موجود ہے؟ تقریریں بہت سنتے ہو آپ، لیکن جب قرآن اور حدیث کی بات آ جائے نا پھر ہماری نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ لیکن آؤ، اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ نے ولی کی پہچان بیان کر دیا۔ ولی کی پہچان یہ نہیں کہ ولی کرامت دیکھا ہے، بلکہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ولی مومن بھی ہو اور اس کے اندر تقوی کی نعمت بھی موجود۔ بے شک بے شک۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اس علاقے کی اتنی بڑی بیماری ہے، یہ علماء کرام موجود ہیں، ان کے قدموں کے ذرات کو یہ ناچیز اپنے سر کا تاج بنا کر کچھ پیغام دینا چاہتا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں شاید کوئی ایسا گاؤں ہوگا جس گاؤں میں فرضی مزار نہ ہوتا ہوگا۔ لوگ خواب میں دیکھ لیے، اور اللہ کی لعنت ہو اس خاتون پر یا اس مرد پر جو جھوٹ بولتی ہے۔ اور یاد رکھو، خواب وہی خاتون دیکھتی ہے، وہی مرد دیکھتا ہے جس نے کبھی مسجد کا رخ بھی نہ دیکھا ہوگا، جس نے کبھی اپنی پیشانی رب کے حضور بھی نہ جھکایا ہوگا، جس کے اندر ایمان کی دولت ہوگی بھی نہیں ہوگی، جو نماز روزے کا پابند نہ ہو، خواب میں اس کو پیر صاحب آ کر بول دیے فلاں قبرستان میں میری قبر ہے، وہاں مزار بنا دو۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم ہر اونچی مٹی کو اپنا ولی کا مدار سمجھ لے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کی جو پہچان بیان کی ہے، اگر ہم اس چیز کو پائیں گے تو ہم اس ولی کے در پہ جائیں گے، اور اگر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں ہم اسے ولی ہی نہیں مانیں گے۔ اس فرضی قبر پر جا کر نہ ہم فاتحہ پڑھیں گے، نہ ان کا
وسیلہ لیں گے. اور یاد رکھو اسی وجہ سے میرا تعلق جس علاقے سے ہے وہاں کے کچھ لوگ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، لیکن میں ان سے اکثر یہی کہتا ہوں میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے. آج ہمارے علاقے کی حالت یہ ہے عرسوں کے نام پر لوگ لاکھوں لاکھ خرچ کر دیتے ہیں. آج ہمارے علاقے کی حالت یہ ہے جلسوں کے نام پر لوگ لاکھوں لاکھ خرچ کر دیتے ہیں. آپ کہو گے حاجی صاحب جلسے میں تو آپ کو بھی دعوت کی جاتی ہے، آپ بھی تو عرس میں جاتے ہو، لیکن خدا گواہ ہے میں جلسے میں ضرور جاتا ہوں لیکن میرا مقصد تبلیغ کرنا رہتا ہے. میں آج تک کسی عرس میں نہیں گیا. میرے گاؤں میں مزار موجود ہے لیکن میں اپنے گاؤں کے عرس میں نہیں جاتا. وجہ کیا ہے؟ وہاں خرافات ہوتے ہیں، وہاں میلے لگایا جاتا ہے، وہاں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، وہاں بے حیائیاں کی جاتی ہے. اس لیے اللہ کے بندو یاد رکھو جاؤ مزار پہ جانا منع نہیں ہے. اس مزار پہ جاؤ جس مزار پہ خرافات نہ ہوتا ہو، اس مزار پہ جاؤ جو جہاں برائیاں نہ ہوتی ہو، اس مزار پہ جاؤ جو حقیقی مزار ہو اور جو فرضی مزار ہو. اگر تم اس مزار پہ جاؤ گے اللہ ثواب نہیں دے گا بلکہ فرضی مزار پہ جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت تیرے نامہ اعمال میں اور بھی گناہ لکھوا دے گا. بے شک بالکل حق. لیکن ہمارے علاقے میں کیا ہے؟ اگر امام صاحب یہ بات بول دینا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. آج تو ہمارے علاقے کی حالت، قاری محبوب صاحب اس گاؤں کے امام ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں میں بھی ایک مسجد کا امام ہوں. آج تو ہمارے علاقے کی حالت یہ ہے نا کہ امام صاحب جب خطبے میں جمعہ کے دن اگر تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب کو ایک نظر مقتدیوں پہ دورانی پڑتی ہے کہ شاید کوئی میرا مقتدی ایسا تو نہیں اگر میں سود کھاتا ہوں میں سود کے خلاف بول دوں اور وہ میرے گریبان کو پکڑ لے. امام صاحب یہ سوچتے ہیں شاید میرا کوئی مقتدی ایسا تو نہیں رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، میں نے رشوت کے خلاف آواز کی کہیں یہ مجھے امامت سے نہ نکال دے. یاد رکھو اگر تم اپنے گاؤں کی مسجد میں امام رکھتے ہو تو امام کو یہ کہو امام صاحب ہم چاہے نذرانہ جو بھی آپ کو دے، ہم تحفہ تحائف جو بھی دے 15 وقت بڑی مشکل سے ہم جمعے کے دن نکال کے لاتے ہیں. او امام صاحب ہمارے اندر جو کمیاں آپ کو نظر آتی ہے آپ منبر پہ کھڑے ہو کر بیان کریں، ہم عمل کریں گے اور اپنے اندر تبدیلی لائیں گے. جب ہم اس طرح کا اپنے امام کو حق دے دیں گے تو یاد رکھو پھر معاشرے کی بیٹی آوارہ رہی ہوگی، معاشرے کا بیٹا آوارہ رہی ہوگا، پھر ہمارا نوجوان بگڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہم نے امام کو غلام سمجھ لیا ہے اس لیے ہم تنزلی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ والو اللہ اور اس کے رسول سے اگر تمہیں محبت ہے تو اپنے امام کے مرتبے کو سمجھو اور اسی مدار پہ جاؤ جس مدار میں اللہ والے ہو، جو حقیقی مدار ہو. اور جہاں حقیقی مدار نہیں وہاں نہ جانا ورنہ ثواب کے بدلے میں اللہ رب العزت تجھے عذاب میں مبتلا فرمائے. واہ واہ کیا سچائی ہے. بہت خوب چلتے حضرت. چلتے ایک پیغام اور بھی دوں. صرف 35 منٹ کا وقت مجھے دیا گیا ہے اور یاد رکھو چلتے چلتے ایک پیغام دیتا جاؤں. ابھی ملک ہندوستان کے حالات بڑے نازک ہیں اور ہمارے اس علاقے سے نہ جانے کتنے لوگ مزارات پہ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ نہیں بالکل بالکل. تقریر اچھی ہو نہ ہو لیکن میں اصلاح کی کوشش کروں. ہمارے علاقے کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ لوگ اس ٹھنڈ کے موسم میں اپنے باپ کو چادر خرید کر دینا پسند نہیں کرتا لیکن ہزاروں کی چادر ولیوں کی مزار پہ چڑھانا پسند کرتا. لوگ اس ٹھنڈ کے موسم میں اپنی بوڑھی ماں کو قیمتی گرم کپڑا لا کر نہیں دیتا لیکن وہ مزارات پہ جا کے ہزاروں کی چادریں چڑھاتا ہے. اور اللہ والو یاد رکھو جس اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا تم نعرہ لگاتے ہو اس اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اگر کسی مزار پہ ایک چادر موجود ہو تو وہاں دوسری چادر کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو مزارات پہ جو تم چادریں چڑھاتے ہو وہ فاسق و فاجر مجاور اس مزار کا دیکھ ریکھ کرنے والا اس چادر کو مزار سے اٹھاتا ہے 50 بار بیچتا ہے اور تمہارے اس چادر کے پیسے سے وہ شراب بھی پی رہا ہوتا ہے، وہ جوا بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ عیاشی کی زندگی بھی گزارتا ہے. اس لیے اللہ والو مزار پہ چادریں نہ چڑھاؤ بلکہ اس پیسے کو اپنے معاشرے کے کسی بیوہ خاتون کو دے دو، اپنے معاشرے کے کسی ضرورت مند کو دے دو. کوئی یتیم بچہ ہے جو پیسے کی وجہ سے تعلیم چھوڑ رہا ہے اس
غریب بچے کے تعلیم پہ لگا دو۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر خواجہ کی مزار پہ چادر نہ چڑھا کر تم نے کسی انسان کی ضرورت کو پوری کر دی، تجھ سے خواجہ بھی خوش ہو جائیں گے اور تجھ سے خواجہ کے پروردگار عالم بھی خوش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت اچھا، اور ماں بہنوں تم بھی آئی شاندار، شاندار، جوڑ کر تم سے عریضہ ہے، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ ماں بہنوں سن لو پیغام، مسلک اہل سنت یہ نہیں ہے کہ مزارات پہ نہ جایا جائے، مسلک اہل سنت ہے کہ مزارات پہ جایا جائے لیکن مزارات کے فاصلے پہ کھڑا ہوا جائے، فاصلے پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی جائے۔ لیکن اللہ والو تم نے اہل سنت کو اتنا بدنام کر رکھا ہے، تم مزارات پہ جا کے سجدے کر رہے ہوتے ہو۔ ماؤں یاد رکھو پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو، لیکن تم نے شوہر کی ایک بات نہ مانی اور ولیوں کے در پہ جا کر پیشانی ٹیکتے ہو۔ یاد رکھو جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو، جنت تو دور کی بات ہے وہ خاتون کبھی جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کرتی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آج یہاں فلاں گاؤں میں عرس ہے، عرس کے نام پہ عیاشی کر رہی ہوتی ہو، آج فلاں گاؤں میں عرس، اے بہن بیٹیوں ذرا غور تو کرنا، ایک وہ دور بھی تھا کہ مسلمان بیٹیاں اپنے عزت کی حفاظت کے لیے لوگوں سے فریادیں کیا کرتی تھی، لیکن آج کی بیٹیاں ہیں 100 روپے میں اپنے جسم کو بیچ رہی ہوتی ہے، ایک کپڑے میں اپنے جسم کو بیچ رہی ہوتی ہے، ایک پاؤڈر کے ڈبے پہ اپنے جسم کو بیچ رہی ہے۔ نوجوان تو بڑا خوش ہے، یاد رکھو وہ خریدنے والا تو ہی ہے، اور یاد رکھ میرے نبی کا فرمان ہے اگر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ جنا کرو گے تو پھر تمہاری گھر کی عورتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ آؤ میں ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، آج 17 سال کا نوجوان کتنا عیاش ہے معلوم ہے؟ آج 17 سال 18 سال 20 سال کا نوجوان چوک چوراہے پہ اس لیے کھڑا رہتا ہے کسی کی جوان بیٹی جائے گی اس کو میں دیکھ لوں گا، کسی کی بیوی جائے گی میں اسے تاک لوں گا۔ اور اللہ کے بندو یاد رکھو ایک وہ دور بھی تھا، میں میرے سر کے پاس ایک کتاب رکھی ہے، میں نے آج بھی پڑھا ہے، اس کتاب کا نام حجاج بن یوسف ہے۔ یہ علماء کہیں گے حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ ہے، میں کہوں گا ہاں ظالم بادشاہ ہے، لیکن حجاج بن یوسف کی کچھ باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ جب حجاج بن یوسف کی وہ بادشاہت والا دور تھا تو معلوم ہے ہندوستان میں راجہ داہر نے ایک مسلمان بیٹی کو قید کر لیا تھا، اور جب راجہ داہر نے مسلمان بیٹی کو قید کیا نا تو اس مسلمان بیٹی نے اپنے کپڑے کے آنچل کو پھاڑ دی اور اس نے حجاج بن یوسف کو ایک پیغام لکھا ہو۔ حجاج بن یوسف اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کا رہنما مانتا ہے، اور حجاج سن لے اگر آج راجہ داہر کے دربار میں ایک مسلمان بیٹی کی عزت بچائی نہ گئی نا تو بروز قیامت رب کے محبوب کے سامنے تیرے گریبان کو پکڑ لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا جملے پر غور کرنا، دوپہر کا وقت ہے، حجاج بن یوسف اپنے محل کے سامنے ٹہل رہا ہوتا ہے، اتنے میں حجاج بن یوسف کا 17 سالہ نوجوان بھتیجا جو بعد میں اس کا داماد بھی بنا، تاریخ اسلام میں جس جوان کا نام محمد بن قاسم ہے، اس نوجوان نے جب اپنے چچا وقت کے بادشاہ کو ٹہلتے ہوئے دیکھا، کہا چچا کیا بات ہے، بہت پریشان ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا محمد بن قاسم بات صرف اتنی ہے، راجہ داہر نے ایک مسلمان بیٹی کو قید کر لیا ہے اور اس مسلمان بیٹی نے مجھے پیغام بھیجی ہے، اے محمد بن قاسم سن لے، اگر آج اس بیٹی کی عزت کی حفاظت نہ کی گئی بروز قیامت رب کے محبوب کے سامنے بھی جانا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اس 17 سال کے نوجوان نے اپنے چچا حجاج بن یوسف سے کہا او چچا اجازت دے دو میں کچھ فوج کو لے کر اس مسلمان بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کرنا، وہ بھی 17 سال کا نوجوان ہے، اور آج ہمارا 17 سال کا نوجوان جو برائی اور عیاشی کے اڈے پہ کھڑا رہتا ہے، اور حد تو یہ ہے اگر تھوڑی دیر اگر اجازت دے حضرت، بالکل بالکل حق ہے حضرت، بالکل ایک 17 سال کا نوجوان جو مسلمان بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنے چچا سے اجازت مانگتا ہے، لیکن آج کا 17 سال کا نوجوان کوئی ہیرو کے اسٹائل کا بال کاٹتا ہے، کوئی کرکٹر کے اسٹائل کا کان چڑھاتا ہے، کوئی ہیرو کے اسٹائل کا اپنے ہاتھ میں کنگن ڈالتا ہے۔ اور اللہ والو کیا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں بھیجا ہے؟ آج ابھی IPL کا سیزن چل رہا تھا نا، ایک نوجوان کو میں نے دیکھا جس کے کان چھدے ہوئے تھے، میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا حاجی صاحب فلاں کرکٹر نے کیا اسی لیے کان چھڑاتا ہوں۔
اور یاد رکھو شاید تجھے معلوم نہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے بروز قیامت اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تم کرکٹر کے اسٹائل کو اپنا کر اپنے کان کو چدواتے ہو، ہیرو کے اسٹائل کر اپنے ہاتھ میں کنگن ڈالتے ہو۔ جو کام عورتوں کے لیے تھا نوجوانوں تم کرتے ہو، کنگن پہننا عورتوں کے لیے تھا نوجوانوں تم پہنتے ہو، لمبے بال رکھنا یہ عورتوں کے لیے تھا نوجوانوں تم رکھتے ہو۔ لیکن یاد رکھو جس کرکٹر کے اسٹائل کو تم اپناتے ہو وہ کرکٹر تمہیں اس کرکٹر کو تم تو جانتے ہو لیکن وہ کرکٹر تمہیں نہیں جانتا۔ جس ہیرو کے اسٹائل کو تم اپناتے ہو اس ہیرو کو تم تو جانتے ہو لیکن وہ ہیرو تمہیں نہیں جانتا۔ جس سیاسی لیڈر کے جس سیاسی لیڈر کے زندگی کو پڑھ کر تم اس پر عمل کرتے ہو اس لیڈر کو تم تو جانتے ہو لیکن وہ لیڈر تمہیں نہیں جانتا۔ لیکن آؤ اگر تم دنیا دار سے محبت کرو گے تو تجھے صنم بے وفا کے نعرے لگانے پڑیں گے۔ آؤ میں تجھے اس محبوب کی بات بتا دوں، میں اس نبی سے محبت کی بات بتا دوں۔ اگر دنیا دار سے محبت کرو گے صنم بے وفا کے نعرے لگانے پڑیں گے، اور اگر مدینے کے مصطفیٰ سے محبت کرو گے صنم بے وفا کے نعرے لگانے نہیں پڑیں گے۔ بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت سے اتنی محبت کرتا ہوں اگر میرے امت کی پیر میں اگر ٹھوکر لگتی ہے میری امت کو درد بعد میں ہوتا ہے، اس درد کا احساس محمد رسول اللہ کو پہلے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں جو نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں ہم نے اس نبی کی بات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ بڑے تو بڑے ہیں، ہمارے بوڑھے بھی کم بگڑے ہوئے نہیں ہیں، چچا لوگ بھی کم نہیں ہیں۔ میرے باپ کی عمر کی، میرے نانا بھی حیات سے 117 سال عمر ہو چکی ہے۔ میرے باپ دادا کی عمر کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی حجام کے پاس جا کر اپنی داڑیوں کو چھلوا کر کہتے ہیں ذرا میری کھوٹی بھی نکال دینا۔ اے اللہ کے بندو اب کھوٹی نکال کر کیا کرو گے؟ ایک پیر ایک پاؤں تو تیری قبر میں موجود ہے، اب کھوٹی نہ نکال بلکہ اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو رکھ لے، اس لیے کہ مرنے کے بعد جب بیٹے اولادیں دفن کر کے واپس ہو جاتی ہے تو پھر قبر میں اگر کوئی سہارا ہوتا ہے تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی ذات ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ بات کیا کہہ رہا تھا؟ حجاج بن یوسف سے محمد بن قاسم نے کہا چچا اجازت دے دو، اس مسلمان بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنے جانا چاہتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا بیٹا کچھ فوج سرحد کی حفاظت کے لیے گئی ہوئی ہے، کچھ سپاہی مال غنیمت کو اکٹھا کر رہی ہے، کوئی جا کر ٹیکس کو وصول کر رہی ہے، بیٹا میرے پاس تو کوئی سپاہی نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا چچا اجازت دو، آپ کا 17 سال کا بھتیجا جانے کو تیار ہے۔ محمد بن قاسم اپنے گاؤں کی مسجد میں گیا اور نماز سے فارغ ہو کر کہا نمازیوں تھوڑی دیر رک جانا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے محمد بن قاسم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یاد رکھو دین کی حفاظت صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوگی بلکہ دین کی حفاظت کے لیے جہاد اور جد و جہد بھی کرنے پڑیں گے۔ بے شک محمد بن قاسم نے بھی اتنا کہا نا تو نمازیوں نے کہا محمد بن قاسم بول کس مارکہ پہ جانا ہے؟ تو محمد بن قاسم نے کہا راجہ طاہر نے ایک مسلمان بیٹی کو قید کر لیا ہے، اس مسلمان بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے جانا ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، حجاج بن یوسف کی زندگی میں نے پڑھا ہے، وہ بوڑھا جس کی کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی جب مسلمان بیٹی کی عزت کی بات ہوئی ہے وہ بوڑھا بھی کھڑا ہو چکا، وہ جوان جس کی داڑیاں آئی ہے وہ جوان بھی کھڑا ہو چکا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھر گئے، سب نے اپنی ہاتھ میں تلواریں لی ہے۔ کہا محمد بن قاسم بول کب کوچ کرنا ہے؟ محمد بن قاسم نے اپنے ساتھ ان مجاہدوں کو لے کر سمندر پار ہو کر راجہ طاہر سے مقابلہ کیا، اور جب مقابلہ راجہ طاہر ہارا محمد بن قاسم نے اس مسلمان بیٹی کو باہر لایا، اور جب نکلنے لگے تو دکانداروں نے اپنی دکانوں میں پردہ ڈالا اور محمد بن قاسم سے آ کر کہا او محمد بن قاسم ذرا یہ تو بتاؤ یہ بیٹی رشتے میں کون لگتی ہے؟ تو محمد بن قاسم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، محمد بن قاسم نے کہا او دکانداروں سن لے، کچھ رشتے باپ کی طرف کے ہوتے ہیں کچھ رشتے ماں کی طرف کے ہوتے ہیں، یہ بیٹی نہ میرے باپ کے رشتہ دار ہے نہ یہ بیٹی میری ماں کے رشتہ دار ہے۔ محمد بن قاسم نے ان دکانداروں نے کہا تھا او محمد بن قاسم یہ بیٹی رشتے میں کون لگتی ہے؟ تو محمد بن قاسم نے پکار کر کہا تھا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس بیٹی نے بھی اسی نبی
نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نہ باپ کا رشتہ ہے نہ ماں کا رشتہ ہے، صرف نبی کے کلمہ کا رشتہ ہے۔ او نوجوانوں، 17 سال کا محمد بن قاسم سمندر پار ہو کر ایک کلمہ پڑھنے والی مسلمان بیٹی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور تم اپنے پڑوسی کی بیٹیوں کو جھانک رہے ہوتے ہو، تم اپنے رشتہ دار کی بیٹیوں کو جھانک رہے ہوتے ہو۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے گھر کی خواتین کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے دوسروں کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کر لے۔ جب تم دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کر لو گے، پھر تمہارے گھر کی خواتین کی بھی عزت سلامت رہ جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، کون؟ صرف ہم سن لیتے ہیں، بے شک۔ ایک کان سے ہم نے سنا، دوسرے کان۔ اور یاد رکھو، ایک چیز اور بیان کر دوں، لوگ آج پریشان ہیں، آج یہ سب بہت کماتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، جس گھر میں زنا ہو، کروڑوں کما لے، اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ جس گھر میں زنا ہو، اس گھر کے لوگوں کے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والو، اگر اپنے گھر کی برکتیں چاہتے ہو تو اپنے آپ کو زنا سے روک لو اور شریعت مطہرہ پر پابند ہو کر اپنی زندگی کو گزار لو۔ اور میرا ایمان کہتا ہے، جب تم شریعت پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار لو گے، اللہ تیری دنیا کو بھی بہتر کر دے گا، اور مرنے کے بعد پروردگار عالم تیری قبر کو بھی منور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حضرات راستے میں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، مہربانی کر کے وہ حضرات جو ہے آ کر، جو جگہ مل رہی آپ کو آ کے وہاں بیٹھ جائے، کیونکہ وہ کمیٹی والوں کا کہنا ہے کہ جو حضرات راستے میں ان سے کہیے کہ وہ آ کے اسٹیٹ میں بیٹھے۔ اگر آپ کو جگہ مل رہی تو آ کے بیٹھ جائیے، وہاں بھیڑ مت لگائیے پلیز، مہربانی کر کے وہاں بھیڑ مت لگائیے راستے میں، کیونکہ آدمی کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ لوگ کو جگہ مل رہی، بیٹھ جائیے آپ لوگ، مہربانی کر کے۔ مجھے دے رہے ہیں کہ جلسہ میں کس کو دے رہے ہیں؟ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ ہم کو یا مطلب جلسے کو؟ جلسے میں ایک بھائی صاحب دیکھیں، ابھی میرے بعد جو تقریر ہوگی نا اس وقت چندہ کیا جائے گا، اس لیے یہ ایک بھائی صاحب نے اپنی والدہ کے لیے 500 روپے جلسے میں دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے دینے کون لگتے ہیں؟ کوئی ذمہ دار ہیں؟ اللہ رب العزت ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ دیکھیں وہ آپ لوگ بھی وہاں سے تھوڑا جو آپ لوگ بھی تھوڑا بیٹھ جائیے، تھوڑا بھیڑ بہت کافی ہے وہاں راستے میں، آپ لوگ جو ہے اگر مہربانی کر کے جگہ مل رہی تو بیٹھ جائیے۔ دیکھیں سن لیں، میں اس لیے پوچھ لیتا ہوں یہ چیزیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلسے کا پیسہ میری جیب میں چلا جائے۔ اور یاد رکھیں، اللہ گواہ ہے اور ذمہ دار اسٹیج ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جو جلسے میں نذرانہ مجھے دیا جاتا ہے میں اسے اپنے گھر پہ نہیں لگاتا، بلکہ اپنے ادارے کے مدرسین کو تنخواہ دیتا ہوں، اپنے طلباء کو میں اس کھانے پینے میں استعمال کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، میں 10 سال سے ایک ہی ادارے میں ہوں، اللہ ماشاءاللہ کبھی میں چندہ کر لیتا ہوں، ورنہ پوری رات جاگ کر لوگ جو تحفہ تحائف دیتے ہیں نا وہ اپنے ادارے میں لگاتا ہوں۔ مدرسین میرے ادارے میں آئے کبھی مڑوا ٹولی چکلا گھاٹ میں، مدرسین بھی تعجب کرتے ہیں، کمیٹی والے تعجب کرتے ہیں، حاجی صاحب اب تو چندہ نہیں کرتے، ادارہ کیسے چلاتے ہو؟ میں کہتا ہوں یہ رب کے محبوب کا در ہے، اور رب چاہے جس طرح ادارہ چلوا لے۔ اس لیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ فرضی مدار، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرضی مدار پہ قطعاً نہ جائے، بلکہ اس مدار کا بائیکاٹ کرے، ورنہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ جب آپ جانے لگتے ہو، آپ کے دکھا دکھی کوئی اور جاتا ہے، پھر کوئی اور جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ حقیقی مدار ہے۔ اس لیے فرضی مدار کا بائیکاٹ کریں، اور یقینی طور پر جب آپ اس کو بائیکاٹ کریں گے نا تو پھر اس گاؤں کے لوگ اپنی دکان اور اپنے دھندا کو بند کر دیں گے۔ ورنہ جو لوگ مدار کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں ان کا مقصد یہ رہتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کی جیب سے پیسہ میرے پاس آ جائے، میرے گھر کا کام چل جائے۔ اللہ والو، اگر مدار پہ جانا ہی ہے تو جاؤ، حقیقی مدار پہ جاؤ، لیکن وہاں چادریں نہ چڑھاؤ، بلکہ اس چادر کے پیسے کو اپنے معاشرے کی غریب بیواؤں میں تقسیم کر دو۔ اور یاد رکھو، میری عمر تقریباً 29 سال ہونے کو ہے، اب جون آئے گا نا 29 سال کا ہو جاؤں گا، واللہ میں نے اپنی اس عمر میں کبھی کسی مدار پہ میں نے چادر نہیں چڑھائی ہے۔ کیا میں بریلوی نہیں ہوں؟ کیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والا نہیں ہوں؟ حقیقی میں مسلک اعلیٰ حضرت کا میں ہی ماننے والا ہوں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ جس مدار پہ ایک چادر ہو اس مدار پہ دوسری چادر کی ضرورت نہیں، اس لیے اس پیسے کو کسی ادارے میں دیکھیں۔ آپ کیا یہ ادارہ چل رہا ہے، ایک پنکھا لا کر لگوا دیں، لائٹ کا انتظام کر دیں، بچوں کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کر لیں، اور جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا اللہ آپ کے مرنے والوں کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔
اور بیوائیں حقیقی بات ہے، ہم نے دیکھا ہے جلسے میں لوگ اتنے نعرہ لگاتے ہیں، اور معلوم ہے آج کے پرفتن دور میں آج اجمیر میں کیا ہوا ہے، اسی نعرے کو لے کر لوگوں نے مار پیٹ شروع کر دی ہے۔ اس لیے اللہ والوں، اور یہ ہمارے جو شعراء ہیں نا، اللہ کی پناہ، میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں کہ نعرہ نہ لگایا جائے، نعرے کا وقت بھی مجھے دے دیا جائے تاکہ کچھ پیغام میں معاشرے اور سماج کے لوگوں کو دے سکوں۔ اس لیے لوگ مداروں پہ چادر چڑھاتے ہیں، اور یاد رکھو جب میری تقریر ہوتی ہے نا تو تقریر کے بعد نوجوان کہتے ہیں حاجی صاحب ہم کھلاتے بھی ہیں، ہم آپ کو نذرانہ بھی دیتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، ہم آپ کو دور دور سے اٹھا کر لاتے ہیں، اور حاجی صاحب پھر آپ مجھے ہی برا کہتے ہو۔ میں کہتا ہوں میں ہر نوجوان کو برا نہیں کہتا، ہاں اس نوجوان کو برا کہتا ہوں جس نوجوان کے ہاتھ میں 50,000 کا موبائل تو رہتا ہے لیکن اس بے وقوف نوجوان کو اپنے باپ کی پھٹی ہوئی چپل نظر نہیں آتی ہے۔ میں اس نوجوان کو برا کہتا ہوں جو نوجوان ہزاروں کا لباس تو پہنتا ہے لیکن اسے اپنی ماں کی پھٹی ہوئی ساڑی نظر نہیں آتی ہے۔ میں اس نوجوان کو برا کہتا ہوں جو ہر سال اجمیر تو جاتا ہے لیکن اپنی ماں کو 2 وقت کی دوائی لا کر نہیں دیتا۔ میں اس نوجوان کو برا کہتا ہوں جو ہر جمعرات فرضی مدانات پہ تو جاتا ہے لیکن اپنے باپ کو 2 وقت کی روٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ والو یاد رکھو تم خواجہ کے مدار پہ درجنوں نہیں بلکہ لاکھوں چادریں چڑھا دو، اگر تجھ سے تیرے ماں باپ راضی رہی ہے تو تم خواجہ کی در سے کوئی فیض حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ بے شک بے شک، ماں باپ کو راضی کر لو، جب تجھ سے تیرے ماں باپ راضی ہو جائیں گے خواجہ کی مدار پہ چادر چڑھا جانا چڑھا، اگر ماں باپ راضی ہے تو تجھ سے رب اور رب کا محبوب بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ لیکن ہمیں کوشش نہیں، اور ہمارے علاقے میں ابھی پیر صاحب آ جائے محبوب بھائی، لوگ ہاتھ چومیں گے پیر صاحب کو حضور، لوگ نذرانہ دیں گے، اور پیر صاحب کا جھوٹا کھانے کے لیے تو لوگ ایک دوسرے سے مار پیٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کبھی تم نے غور کیا جس پیر کے جھوٹا کھانے کو تم لڑتے ہو اس پیر کی دعا مرید کے حق میں قبول ہو جائے کوئی ضروری نہیں۔ یہ علماء موجود ہیں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، امام کی دعا مقتدی کے حق میں قبول ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے، عالم کی دعا جاہل کے حق میں قبول ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس پیر کو نذرانہ دے کر دعا کرواتے ہو اس پیر کی دعا تیرے حق میں قبول ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کہو گے مولانا پھر کس کی دعا قبول ہوگی؟ تو سنو، پیر کی دعا رد ہو سکتی ہے، امام کی دعا رد ہو سکتی ہے، عالم کی دعا رد ہو سکتی ہے، جاہل کی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن سنو حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بوڑھے ماں باپ رات کی تنہائی میں اٹھ کر اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ نیچے بعد میں گرتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی دعا اللہ پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم پیروں کو نذرانہ دے کر دعا کروائیں گے، ہم امام صاحب کو تحفہ دے کر مولویوں سے دعا کروائیں گے، وہ اللہ والو جس کی دعا قبول نہیں ہوگی تم وہاں پیسے خرچ کر رہے ہو، اور جس کی دعا قبول ہوگی تم اس کی عزت کرنا نہیں چاہتے، تم ان کی خدمت کرنا نہیں چاہتے، تم اسے اچھا لباس دینا نہیں چاہتے۔ اس لیے جلسہ میں آنے والوں جلسے کم سنا کرو لیکن رب اور رب کے محبوب کے فرمان پہ عمل کر لیا کرو، ورنہ میں تو سوچ کے کچھ اور آیا تھا، واللہ میرا یہ موضوع تھا ہی نہیں۔ ان علماء کرام نے قیادت اصلاح معاشرے پر، ورنہ میں تو اولیاء کرام کے بارے میں وہ سورہ آل عمران اور سورہ کہف کا مطالعہ اور باضابطہ تفسیر پڑھ کے آیا تھا کہ میں اس پر علمی گفتگو کروں گا، لیکن ان علماء کرام نے، ان علماء کرام کی محبت انہوں نے اصلاح معاشرہ پر گفتگو کرنے کو کہہ دیا۔ یاد رکھو پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کر لیا کرو، اور سنو جس نبی کا ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا اس نبی نے اپنی تو اپنی غیروں کی ماں سے بھی میرے آقا نے کتنی محبت کی، آپ کو معلوم ہے؟ میرے آقا کی ولادت ہوئی اور 6 سال کے بعد میرے آقا کی ماں حضرت آمنہ انتقال کر گئی، لیکن ایک خاتون ہے، جب میرے آقا ممبر شریف پہ ہے نا مسجد نبوی میں وہ خاتون آتی ہے، میرے آقا اس خاتون کے لیے اپنے ممبر کو چھوڑتے ہیں، اپنی مزمل والی چادر کو بچھاتے ہیں، اور جب وہ خاتون چلنے لگتی ہے میرے آقا اس خاتون کی گٹری کو اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نبیوں کے سردار ہے، سارے نبیوں میں اللہ نے سب سے زیادہ مقام مرتبہ آپ کا رکھا ہے، نبیوں کا سردار ہو کر ایک بوڑھی عورت کی گٹری کو سر پہ اٹھائے ہو۔ رب کے محبوب نے فرمایا صحابہ شاید تجھے نہیں معلوم یہ وہ ماں ہے جس کے دودھ کو تیرے پیغمبر نے پیا ہے۔ ذرا غور کرنا، حضرت دائی حلیمہ پیدا کرنے والی ماں نہیں ہے بلکہ دودھ پلانے والی ماں ہے۔ جب دودھ پلانے والی ماں آتی ہے میرے آقا اپنے ممبر کو بھی چھوڑتے ہیں، مزمل والی چادر بچھاتے ہیں، اور جب چلنے لگتی ہے میرے آقا اس خاتون کی گٹری کو اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے بھی ایسا کیا ہے کبھی؟ ہم نے بھی اپنے بوڑھے ماں باپ آج تو، اور یاد رکھیں اگر بات آگے نا میں بولتا جاؤں، بات یہ ہے
کہ ہمارے جو نئی نسلیں، ہمارا جو نوجوان بگڑ رہا ہے نا، اس میں کچھ ماں باپ کی بھی غلطیاں ہیں۔ جو عمر بچوں کی پڑھائی کی ہوتی ہے، ماں باپ دولت کا اتنا لالچی ہو چکا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو دولت کمانے کے لیے پردیس بھیج دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، ایک طریقہ یاد رکھو، جس بچے کی عمر کمانے کی نہیں ہے اور جس بچے کو سوچ اور سمجھ نہیں ہے، جب وہ تھوڑی سی دولت کما لیتا ہے، اس کی جیب میں جب تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، اب وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے ماں باپ کی اوقات کو تولنے لگتا ہے۔ اس لیے اگر اپنی اولادوں کے ذریعے سے بڑھاپے میں کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو عمر بچوں کی تعلیم کی ہے، تربیت کی ہے، بچوں کو اس عمر میں تعلیم دو۔ جب کمانے کی عمر ہو جائے گی، جب بچوں کی سوچ اور سمجھ اچھی ہو جائے گی، پھر بچہ دولت بھی کما لے گا اور بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ کا سہارا بھی بن جائے گا۔ یہ تو میرے آقا کی دودھ پلانے والی ماں ہے نا، لیکن میں نے تاریخ عرب میں پڑھا، حضور اجازت دے، میرے آقا نے غیروں کی ماں کی اجازت کی ہے۔ آج تو ہم اپنی ماں کی پھٹی ہوئی ساڑی دیکھتے ہیں، غیرت نہیں جاگتی ہماری۔ آج تو ہم اپنی بہن کی پھٹے ہوئے دوپٹے کو دیکھتے ہیں، غیرت نہیں جاگتی ہماری۔ لیکن آؤ ذرا کم جس نبی کا ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ذرا اس نبی کی زندگی دیکھو۔ میرے آقا کی مکی زندگی ہے، اور اس مکی زندگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس مکی زندگی میں ایک بیوہ خاتون ہے، اور وہ بیوہ کسی مسلمان کی نہیں، یہودی کی بیوہ ہے۔ اور اس یہودی کے بیٹے، اس یہودی بیوہ خاتون کے 8 یا 10 سال کا بیٹا ہے، اور جب اس یہودی خاتون کے جسم کا کپڑا پھٹا نا، اس 8 سال کے بیٹے نے کہا میں اجازت دو، میں آپ کے جسم کو چھپانے کے لیے اپنا چچا سے کپڑا مانگ کر لاؤں۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ مکہ ہے، عرب ہے، یہاں بیواؤں کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ بیٹا ماں سے محبت کرنے والا اجازت دیا، گیا اپنے ظالم چچا کے پاس۔ چچا آپ کو معلوم ہے میرا باپ مر چکا ہے، میری ایک بیوہ ماں ہے، وہ چچا ایک کپڑا دے دو تاکہ اپنی ماں کے ننگے جسم کو چھپا لوں۔ اس ظالم چچا نے کپڑا نہ دیا بلکہ اپنے بھتیجے کو مارا اور کہا ظالم لوٹ جا، جب تیرا باپ مرا تھا نہ تجھے ہمارے حوالے کیا تھا، نہ تیری ماں کو ہمارے حوالے کیا تھا۔ وہ بچہ روتے ہوئے اپنے گھر کا راستہ ناپنے لگا۔ راستے میں میرے آقا کے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ میرے آقا کے صحابی نے کہا وہ بیٹا کیوں روتا ہے؟ اس نے اپنی ساری داستان سنائی۔ جب اس نے اپنی ساری بات سنا دی، میرے آقا کے صحابی مسکرا دیے۔ میرے آقا کے صحابی کا مسکرانا تھا۔ اس یہودی کے بیٹے نے کہا او انسان، تجھے میری غربت پہ ہنسی آتی ہے، تجھے میرے ماں کے ننگے جسم پہ ہنسی آتی ہے۔ میرے آقا کے صحابی نے کہا نہیں، تیری غربت پہ ہنسی نہیں آتی ہے، بلکہ میں تو رب کے محبوب کا در دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ اس یہودی کے بیٹے نے کہا وہ انسان کس محبوب کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا جس کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ او یہودی کے بیٹے سن لے، رب کے محبوب کے پاس جو بھی جاتا ہے، رب کا محبوب کسی کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ اس بچے نے کہا رب کے محبوب کہاں ملیں گے؟ نبی کے صحابی نے کہا رب کے محبوب حرم کے پاس ملیں گے۔ وہ بچہ اپنا گھر گیا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا تجھے تیرے چچا نے کپڑا دیا؟ بچے نے کہا ماں چچا نے کپڑا نہ دیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں نے پہلے سمجھایا تھا یہ عرب ہے، یہاں بیواؤں کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا ماں چچا نہ دیا تو کیا ہوا؟ مجھے ایک در کا پتہ چل گیا ہے، مجھے محمد کے در کے بارے میں بات معلوم ہو چکی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا سن لے، محمد نیا دین لے کر آیا ہے۔ او بیٹا ہم اپنے جسم کو ننگا تو رکھ لیں گے لیکن اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ او بیٹا میں نے سنا ہے محمد بڑا جادوگر ہے، محمد کو جو دیکھ لیتا ہے وہ محمد کے دین کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ بیٹا محمد کے پاس جانے کی ضرورت رہی ہے۔ بیٹے نے ماں سے اجازت مانگی، وہ امی اجازت دے دو، محمد کپڑا دے یا نہ دے لیکن میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے ماں سے اجازت لے کر وہ بچہ حرم کے دروازے پہ پہنچا ہے۔ میرے آقا کی نظر اس بچے پہ پڑی ہے، میرے آقا اس بچے کے قریب گئے ہیں۔ میرے آقا کو جب اس بچے نے دیکھا اس نے کہا محمد میں تیرے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ کملی والے آقا مسکرا دیے، کہنے لگے بیٹا بول کیا بات ہے؟ میں نے تجھے دین کے بارے میں نہیں بتایا، میں نے تجھے دین کی تعلیم نہیں دی ہے۔ وہ بیٹا بول آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس یہودی کے بیٹے نے کہا او محمد میں نے سنا ہے جو تیرے پاس آتا ہے تو کسی کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ او محمد میں ایک یہودی کا بیٹا ہوں، میری ماں بیوہ ہو چکی ہے، میرا باپ مر چکا ہے۔ او محمد ماں کے جسم کا کپڑا پھٹ چکا ہے، ایک کپڑا دے دو تاکہ اپنی ماں کے ننگے جسم کو چھپا لو۔ او بے غیرت مسلمانوں ذرا اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ اپنی ماں کے پھٹے ہوئے ساڑی کو دیکھ کر تمہیں غیرت نہیں آتی ہے، لیکن جب اس یہودی کے بیٹے نے کہا تھا او محمد میری ماں کے جسم کا کپڑا پھٹ چکا ہے، ماں کا جسم ننگا دکھ رہا ہے، تاریخ بتاتی
ہے میرے آقا جس مزمل والی چادر کو اوڑے تھے میرے آقا نے اس چادر کو اتارا اور اس یہودی کے بیٹے کو دیا اور کہا بیٹا جا محمد کا دین قبول کر یا نہ کر یہ تیری مرضی ہے لیکن محمد کی چادر لے جا پہلے اپنی ماں کے ننگے جسم کو چھپا لے تاریخ بتاتی ہے اس بچے نے میرے آقا کی چادر کو لیا اور چادر کو لے کر اپنے گھر کے راستے کو ناپنے لگا اور ناپتے ناپتے جب اپنے گھر میں پہنچا ہے ماں پوچھتی ہے بیٹا تو نے محمد کو کیسا پایا بیٹا کہتا ماں محمد کے صحابہ نے جتنا کہا تھا میں نے محمد کو اس سے زیادہ پایا ماں پوچھتی ہے بیٹا کہ محمد نے کوئی کپڑا دیا کہا ہاں ماں محمد نے کپڑا دیا وہ ماں کہتی ہے بیٹا ذرا محمد کی چادر دینا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ماشاءاللہ دیکھیں ممبر رسول پہ عمدۃ الخطبہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شاہ نواز القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے ساتھ ہی ساتھ شاعر اسلام بلبل باغ رضا اپنی آواز کے ذریعے پورے ہندوستان میں ایک پہچان بنانے والی ذات بڑے بھائی جناب عظمت رضا بھاگلپوری صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور اس سے بھی بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک اچھے شاعر نعت خواں نہیں اچھے شاعر میرے خیال سے 200 سے بھی زیادہ کلام جس نے حمد و منقبت اور نعت کے لکھے ہوں گے شاعر اسلام اوریجنل شاعر ہیں شاعر اسلام جناب شمساد جمالی صاحب وہ بھی ممبر رسول پہ تشریف فرمائے بس 2 منٹ کی میری گفتگو ماں پوچھتی ہے بیٹا تو نے محمد کو کیسا پایا اس بیٹے نے کہا ماں میں نے محمد کے بارے میں جتنا سنا تھا میں نے محمد کو اس سے زیادہ پایا ماں کہتی بیٹا محمد نے کچھ دیا وہ بیٹا اپنے ہاتھ سے چادر کو آگے بڑھایا ماں یہ چادر محمد نے دیا اور محمد کہتا محمد کے دین کو قبول کر یا نہ کر لیکن محمد کی چادر کو لے جا اپنی ماں کے ننگے جسم کو چھپا لے اب ذرا اس ماں کا جواب سنو اور میری گفتگو ختم اس ماں نے کہا بیٹا محمد کی چادر بعد میں اڑوں گی چل پہلے محمد کے دین کو قبول کر لینا اس بیٹے نے کہا ماں جب میں تجھ سے اجازت مانگا تم نے کہا تھا بیٹا محمد جادوگر ہے محمد کے دین کو قبول نہ کرنا لیکن ماں اب تو کہتی ہے محمد کی چادر بعد میں اوڑوں گی پہلے محمد کے دین کو قبول کروں گی ماں بات کیا اس ماں نے جواب دیا بیٹا جسم ننگا میرا تھا لباس میرا پھٹا تھا لیکن بیٹے تم نے میرے جسم کو چھپانے کے لیے اپنے چچا کے پاس گئے لیکن تیرے ظالم چچا نے کوئی کپڑا نہ دیا اپنے خاندان والوں کے پاس گئے تیرے خاندان والوں نے نہ دیا اپنی قوم والوں کے پاس گئے تیری قوم والوں نے نہ دیا اے بیٹے اپنی برادری والوں کے پاس گئے تیری برادری والوں نے نہ دیا او بیٹا نہ محمد ہماری قوم کا ہے نہ محمد ہمارے خاندان کا ہے نہ محمد ہماری برادری کا ہے نہ محمد ہمارے مذہب کا ہے او بیٹا جب اپنوں نے نہ دیا تو محمد غیر ہو کر دیا او بیٹا جو محمد غیر ہو کر عورت کو اپنے جسم کی چادر دے سکتا ہے وہ محمد تو اپنوں کو اپنے جسم کی کھال بھی عطا کر سکتا ہے اور میرے آقا نے ایسا کیا نا جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وقت وصال قریب ہے حضرت فاطمہ سے کہتی خدیجہ بیٹی جاؤ اپنے بابا سے ایک چادر مانگ کر لاؤ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ ذرا اپنی ماں سے پوچھ چادر لے کر کیا کریں گی تو حضرت فاطمہ جب آتی ہے حضرت خدیجہ کہتی بیٹی فاطمہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب مجھے عورتیں کفن پہنا ہے تو کفن کے ساتھ میرے شوہر کی چادر بھی دے دی جائے اتنے میں میرے آقا تشریف لاتے میرے آقا کہتے خدیجہ میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں میری چادر تو کیا اگر میرے جسم کی خال کو مانگے گی تو محمد اپنے جسم کی خال کو بھی تجھے اتار کر پیش کر دے گا اس لیے اللہ والو یاد رکھو اپنے نبی سے سچی محبت کرو اسی ولی کے در پہ جاؤ اس مزار پہ جاؤ جو مزار حقیقی ہو اور فرضی مزار پہ جا کر اپنے نامہ اعمال میں گناہ اکٹھا نہ کرواؤ خواجہ کی مزار پہ چادریں بعد میں چروانا محمد پور خان کا بعد میں جانا قدم رسول مزارات پہ بعد میں جانا اور دوسرے مزار پہ جا کر چادریں بعد میں چڑھانا پہلے اپنے ماں باپ کے جسم کا خیال رکھو پہلے اپنے ماں باپ کو اس ٹھنڈ میں عمدہ کپڑا دے دو یاد رکھو ہر کسی کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن پروردگار عالم بوڑھے ماں باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو شاد و باد رکھے میں تو آپ کے گاؤں میں اکثر آ جاتا ہوں تقریباً اس سال 8-10 دفعہ تو آ ہی گیا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا آ جاؤں گا لیکن جو علماء جو شورا باہر سے آئے ہیں آپ ان کو سماعت کریں ہمارے بولنے میں آپ کی سماعت میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو آئیے ہم اور آپ مل کر بلند آواز سے اور یہ عہد کر کے کہ آج کے بعد کسی فرضی قبر پہ نہیں جائے گا
آج کے بعد کسی فرضی مزار پہ اور حقیقی مزار پہ بھی اگر چادر ہے، ہم چادر نہیں چڑھائیں گے، بلکہ اس چادر کے پیسے کو کسی مدرسہ یا مسجد میں عطا کر دیں گے، یا کسی غریب بیوہ یا کسی پڑھنے والے یتیم طالب علم کی ضروریات میں پوری کر دیں گے۔ یہ عہد کریں اور بلند آواز سے استغفار کریں۔ پڑھیں میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پڑھیے کلمہ